وجہ سے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ طاقتور انسان کمزور کو دباتا ہے، ایماندار انسان غریب کو دبا رہا ہے، پڑھا لکھا انسان کم پڑھے لکھے کو دبا رہا ہے، ہر عہدے والا بغیر عہدے والوں کو ڈرا رہا ہے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے، اسلام تو یہ نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جس نے انسان کو انسان بنایا، جس نے برابری کا درجہ دیا۔ اسلام وہ ہے جس نے عورت کو حقوق دیے، عورتوں کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے۔ دنیا کے اندر سب سے کمتر اور سب سے خراب شے سمجھنے والی جو انسانوں میں تھی برادری، وہ عورتوں کی تھی۔ اسلام نے تو بڑے بڑے درجے دیے، ماں کی شکل کے اندر ان کو بڑا درجہ دیا، بہن کی شکل میں بڑا درجہ دیا، بیٹی کی شکل میں ان کو بڑا درجہ دیا، اہلیہ کی شکل میں، بیوی کی شکل میں جو ان کو بڑا درجہ دیا، مقام دیتا چلا گیا اسلام۔ اسلام نے مقام دیا۔ آج ہمیں جو ہے دنیا یہ سکھاتی ہے، ہم سے کہتی ہے کہ مسلمان اسلام عورتوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتے، ہمیں سکھاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو حقوق دیے ہیں، تم نے آج بھی نہیں دیے۔ آج بھی برابری کے نام پر جو ہے انہیں باہر نکالتے ہو گھروں سے اور دیکھو کہ مردوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے جس صفت کے ساتھ مرد کو پیدا کیا ہے وہ مرد کے اندر ہے، جس صفت کے ساتھ عورتوں کو پیدا کیا ہے وہ عورتوں کے اندر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو برابری نہیں ہے۔ برابری تو یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ یہ اسلام نے دیا، یہ انہوں نے نہیں دیا۔ ان کے یہاں پر کنیا دان ہوتا ہے، ہمارے یہاں دان نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عورت آزاد ہے، ہمارے یہاں عورت آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دان کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک ایگریمنٹ ہے نکاح کی شکل میں۔ اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی بالکل پٹنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، بالکل حالات خراب ہو جاتے ہیں، بگاڑ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے جو کہ سب سے خراب چیز جائز چیزوں میں اختلاف، اس کے لیے بہت بڑا گورنمنٹ اٹھائے گا دنیا کے اندر۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مسلمانوں میں شادی ہی طلاق کے لیے ہوتی ہے، جبکہ بہت کم گناہ کے برابر رشتے ہوئے، لیکن وہ بھی سن لیجیے اس کی حکمت کی۔ طلاق بھی اس عورت اور اس مرد کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ کم سے کم وہ ایک دوسرے کو ختم تو نہیں کر رہا، مار تو نہیں رہے۔ جب ان کی زندگی جینا دوبر ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کا، تو اچھا ٹھیک ہے بھائی اب آزادی اختیار کرو، تم بھی اپنی آزادی سے رہو، تم بھی اپنی آزادی سے رہو۔ یہ تو دان والے تو مار ڈالتے ہیں اپنی عورتوں کو، جلا دیتے ہیں، زہر دے دیتے ہیں، پھانسی میں لٹکا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو رحمت ہے۔ ہم نے تو وہ مقام دیا ہے عورتوں کو، اسلام نے وہ درجہ دیا ہے عورتوں کو۔ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے خلاف، سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، لیکن حقیقی معنی میں وہ ڈرتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اسلام نے سب کو مساوات کا درجہ دیا ہے، برابری کا درجہ دیا ہے، سب کے حقوق ادا کرتا ہے، تو وہ ڈرے ہوئے اس لیے اس قسم کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ میں جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کا اسلام آپ کی نماز سے نہیں پھیلے گا، آپ کے باہر کے اعمال سے آپ کا جو ہے اسلام پھیلے گا، اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام یہ ہے۔ ہم نے اسلام کو چھپا لیا، ہم مسلمانوں نے اسلام کو چھپا لیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو ظاہر نہیں کرتے، باقی تمام چیزیں کو دنیا کے جو فنڈ ہے جو ان کے پاس ہے، اور آپ کے پاس کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے، جبکہ آپ کو وہ ظاہر کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچے ہیں، ہم وعدے کے پکے ہیں۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا تو ہم وعدے کو نبھانے والے ہیں، ہم وعدے سے پلٹ نہیں سکتے۔ لیکن وعدہ کر کے دھوکہ دینا اپنی شان سمجھتا ہے اسے کہ دیکھو کتنا چالاک ہو۔ ابھی چالاک نہیں، جس نے جس پہ بھروسہ کیا تھا اس نے بھروسے کا خون کیا ہے، وہ چالاک نہیں بلکہ اس کے بھروسے کا خون کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے لیکن پھر بھی وہ بھروسہ کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ چالاک نہیں ہے، دھوکہ دینا اسلام کی طرف نہیں ہے۔ ہم کس چیز میں ملوث نہیں ہیں، آج وہ تمام کام کر رہے ہیں، وہ تمام کام کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے، جو احکام و خدا بندی کے خلاف ہے، اب اس کو شان سمجھتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب دنیا جب مصیبت میں ڈالتی ہے اور جب پریشان کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو تو ظلم نہیں ہو رہا، بناوٹی مسلمانوں کو ہو رہا۔ مسلمانوں پہ کیونکہ مسلمان تو پیدا ہی آخرت کے لیے
ہوا ہے نا، وہ تو دنیا میں ہمیں شانتی پھیلانا چاہتا ہے، اس کو تو یہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونا ہے تو کبھی نہ ختم نہ ہونا ہے۔ اور وقتی طور پر میں یہاں آیا ہوں، ایک سفر ہے میرا، ایک سفر ہے، اس سفر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں، پھر سوار ہو کے نکل جانا ہے۔ تو وہ اتنی دیر کا مسافر کچھ غلط کرے گا تو کبھی غلط نہیں کرے گا، وہ کبھی دنیا کے چکر میں پھنسے گا نہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں نہیں پھنسے گا، وہ اس کو دنیا اٹھا نہیں پائے گی، اسے معلوم ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، جو جنت سے آیا ہوں وہ جنت کی طرف میرا سفر ہے، تو مجھے جو وہی جانا ہے تو وہی عمل کرے گا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم اسلام کو اپنے عمل کے ذریعے سے باہر مارکیٹ میں دکاندار آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، جو تجارت کے ذریعے سے وہ اسلام پیش کر کے بتا کہ ایسا اسلام ہوتا ہے، اس کے دوسرے اعمال سے ظاہر نہیں ہوگا۔ نوکری کرنے والا نوکری کر کے بتائے کہ ایسا اسلام ہوتا ہے، اپنے آپ کو نوکری ہے، جس کے یہاں نوکری کرنا ایمانداری سے اپنے ساتھ کام کرنا ہوگا، چوری وقت میں نہیں کر سکتے۔ مزدوری کرنے والا مزدوری کرنا اگر ڈنڈی مارتا ہے، کم کام کرتا ہے، وقت کم دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں لنچ اور اس کے بہانے سے ٹائم زیادہ لے لوں، تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اس کو ایمانداری سے کام کر کے دکھانا ہوگا۔ تاجر کو، مزدور کو، مستری کو، کھیتی کرنے والے کسان کو، ہر ایک کو جو جس فیلڈ کے اندر ہے اس کو اس فیلڈ کا اسلام پیش کرنا پڑے گا، غیروں کے سامنے اور اپنوں کے سامنے، تب جا کے لگے گا کہ آپ واقعتاً مسلمان ہیں، آپ اسلام پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جو واقعتاً ظلم کے قابل ہی ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو کیا، جس نے مساوات کا درس دیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔